إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال أخرجه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، لا تعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روکر جنت والے راستے پر لائے۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب معاشر میدان لگا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب معاشر میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، لیکن انہوں نے اپنے رب کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اپنے رب کے کلام کو سمجھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس کو جانا نہیں، جس رب نے یہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمایا دنیا کے اندر رہنے والوں، کائنات کے اندر بسنے والوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، فرمائے مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے تمہارے اعمال۔
کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ میرے محترم بھائیوں، رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر، اللہ کے ذکر سے دور نہ کر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات، یہ کلام، یہ فرمان، یہ رب کا قرآن، یہ اللہ کا کلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آج انسان کو اس کا مال رب سے دور کرتا ہے، آج انسان کو اس کی اولاد رب سے دور کرتی ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، یہی بس نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان، ایک مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، رب کو ماننے والا، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا پیدل سفر کرتا ہے، رب کے گھر میں جاتا ہے اور جا کے حج کرتا ہے، رب کے گھر کی سعی کرتا ہے، طواف کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب، یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو فرمان ہے کہ مسافر کی دعا کو رب قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا کو رب رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا کو رب العالمین قبول کرتے ہیں اور منظور کرتے ہیں۔ لیکن یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک مسافر سفر کرنے والا سفر بھی کرتا ہے، اور سفر بھی کس کا کرتا ہے؟ رب کے گھر کی طرف کو کرتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے، رب کے گھر کا طواف کرتا ہے، رب کے گھر کی جو ہے سعی کرتا ہے، اور پھر اپنے رب کو پکارتا ہے، یا رب، اے میرے رب، یا رب، اے میرے رب، یا رب، اے میرے رب۔ لیکن اس کا رب اس کی بات کو سنتا ہی نہیں، اس کا رب اس کی بات کو سنتا ہی نہیں۔ فرمایا کھڑا کہاں ہے؟ دنیا کی سب سے عظیم ترین جگہ پہ، بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، رب کے گھر میں کھڑا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، آہیں لگاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، رب کو مخاطب کرتا ہے، تو رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اس کی دعا کو میں سنتا ہی، اس کی دعا کو میں قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ جگہ، وہ رب کا گھر کہ جس کے اوپر پہلی نظر پڑتی ہے، انسان مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ رب کے گھر میں جاتا ہے، رب کے گھر کی طرف کو سفر کرتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے، اترنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی نظر رب کے گھر میں پڑتی ہے، اور نظر پڑنے کے بعد وہ بندہ جو چیز بھی مانگے گا، جس چیز کی تمنا کرے گا، رب سے جو مانگے گا رب عطا کرے۔ لیکن یہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا رب کے گھر میں کھڑا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہے، ہتھیلیاں پھیلائے کھڑا ہے، رب کے قرآن کو مان کے کھڑا ہے، رب کے قرآن کو پڑھ کے کھڑا ہے۔ رب کے قرآن کو اس نے پڑھا ہے نا، رب کے قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ 24واں پارہ ہے، سورۃ المؤمن ہے، فرمایا
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلين. فرمایا تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لكم. وقال ربكم ادعونی، اور کہا تمہارے رب نے ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے التجا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، منظور کرتا ہوں، رد نہیں کرتا. لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ بندہ دعا بھی کرتا ہے، رب کو بھی پکارتا ہے، التجا بھی کرتا ہے، بقائیں بھی کرتا ہے، رب کو پکارتا بھی ہے، لیکن رب اس کی پھر بھی سنتا نہیں ہے. وجہ میرے محترم بھائیوں مال ہے. وجہ کیا ہے؟ مال ہے. مال جو میں نے آیت پڑھی ہے نا 28ویں پارے کی سورۃ المنافقون کی، اس کا آخری رکوع ہے اور رب کا فرمان ہے. رب نے کہا تھا، رب نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو مانتے ہو، رب کو مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دعا سے بڑا رب کا ذکر کیا ہے؟ حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا الدعاء والعبادہ، الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے. اور عبادت رب قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ عبادت کو رب پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور رب کو خوشی سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اس کا بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے. اس کا بندہ بندے سے نہیں مانگتا، رب سے مانگتا ہے، رب کی بات کو مانتا ہے، رب کے قرآن کو تسلیم کرتا ہے، رب کے قرآن پہ عمل کرتا ہے، تو پھر رب راضی ہوتا ہے. لیکن یہاں تو رب ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب شخص وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا رب کے گھر میں جاتا ہے، جا کے آواز لگاتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، رب کو پکارتا ہے تو رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اس بات کو جو ہے ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ان کو سمجھ لیں. ان باتوں کو وہ بیت اللہ میں کھڑا ہے، رب کے گھر میں کھڑا ہے، تو رب دعا قبول نہیں کر رہا. اگر ہم محلے کی مسجد میں آ کے دعا کریں گے تو کیا ہمارا رب ہماری دعا کو قبول کرے گا؟ کیسے؟ رب العالمین نے دعا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس بندے کی پکار کو سنا کیوں نہیں؟ التجا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ رب فرماتا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا قبول نہ ہونے کی وجہ، رب کا پکار نہ سننے کی وجہ، فرمایا اے میرے بندے ملبس حرام. کیا ہے؟ ملبس حرام، تیرا لباس حرام کا، مطعم حرام، تیرا کھانا حرام کا، ومشرب حرام، تیرا پینا حرام کا. بتا تیری دعا کو میں کیسے قبول کر سکتا؟ تیرا سارے کا سارا وجود کے اوپر لباس، سارے کا سارا، سب کا سب کچھ حرام کا. ملبس حرام، مطعم حرام، ومشرب حرام. فرمایا تو سارے کا سارا جسم تیرا، تیری جان حرام کا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا جو میری اس بات کو نہیں مانے گا، میری اس بات کو سمجھے گا نہیں، اس پہ دھیان نہیں دے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی دھیان دے یا نہ دے، چاہے اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میرا رب کا یہ فیصلہ ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا وہ تلوارہ کی مسجد تو کیا بیت اللہ میں بھی چلا جائے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ مال تو اللہ نے دیا ہے، دولت تو اللہ نے دی ہے، پیسہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ دنیا کے لیے صرف کرتا ہے، رب کے لیے صرف نہیں کرتا۔ دنیا کے لیے صرف کرتا ہے لیکن رب کے لیے نہیں کرتا۔ رب نے کیا فرمایا اسی آیت کے آگے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اپنے موت کے آنے سے پہلے رب کی راہ میں خرچ کر لے۔ جو مال، جو دولت، جو پیسہ رب نے دیا ہے نا، اس کا حق ادا کر دے، اس کو رب کی راہ میں خرچ کر دے، اس کو رب کی راہ میں بہا دے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جا، وقت ہے، ٹائم ہے، نہیں تو پھر پتہ کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات یہاں بھی سچ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، لوگوں کو روشنی دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو زمین پہ اتارتے ہیں۔ دو فرشتے زمین پہ آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے والا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، جو تیرا بندہ، جو تیری بندی، جو تجھے ماننے والا، جو تجھے ماننے والی تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا، اے اللہ ان کے مال میں برکت دے، ان کے مال کو بڑھا دے، اس میں برکت ڈال دے۔ یہ کون دعا کرتا ہے؟ کون دعا کرتا ہے؟ فرشتہ۔ کس کے حکم سے کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ ذرا اس بات کو ذہن نشین کریں نا، ایک ماں ہے، اس کو رب نے ایک محبت کا درجہ دیا ہے۔ وہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، کتنا پیار کرتی ہے، اور رب اس ماں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن فرشتوں سے بد دعا کروا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے بندوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آج کے مسلمان نے اپنے ہاتھ کو روکا کیوں ہے؟ اس کو روک کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو، حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا بد دعا کرتا ہے۔ اب بد دعا کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا۔
اب پھر نبی علیہ السلام کے فرمان پر یقین نہیں ہے، اس پہ ایمان نہیں ہے، زبانی کلامی تو مانتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن عملی طور پہ نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے تلوارہ والوں، ما نقصت صدقۃ من مال، جو چیز تم رب کی راہ میں دے دو گے اس میں کمی نہیں ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، وہ کم نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا ذہن ہے نا کہ میرے پاس تو اتنے ہیں، میں نے اتنے دے دیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطان کا ہتھیار۔ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، خطبے کے شروع میں یہ الفاظ سنے، من شرور انفسنا، انسان کا نفس اس کو ابارتا ہے، نہیں نہیں تو نے خرچ نہیں کرنا، تو نے خرچ نہیں کرنا، تو نے رب کی راہ میں نہیں دینا، یہ کم پڑ جائے گا۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میرے پاس تو ہوتا ہی نہیں، اگر خرچ کر دیں تو گھر پہ کہاں جائیں گے، گھر والوں پہ کہاں سے خرچ کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، مال کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں اللہ تعالیٰ برکت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا، اس میں برکت ڈال دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا میں سوچوں نا، آج میرا ذہن کیا ہے، میری فکر کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، فرمایا الذی جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا، وہ مال کو اکٹھا کرتا ہے، عددا اور گنتی کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے اور گنتی کرتا ہے، اور ایحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ اخلدا میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امت محمدیہ کے لوگوں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ اس بات کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انسان کا مال تین طرح کا ہے جو اس کو فائدہ دے سکتا ہے۔ انسان 30 سال نہیں، 60 سال 50 سال بھی لگا لے، لیکن اس کا مال ان تینوں چیزوں سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اس سے زیادہ وہ حاصل کر نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کا مال تین طرح کا ہے، فرمایا انسان کا سب سے پہلا جو مال ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے کھا لیا، یہی بس نہیں، میں کھا لیا اور ہضم کر لیا۔ کھانا بھی شرط ہے اور ہضم کرنا بھی شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے کے بعد اگر وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تو وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ ہمارا تھا ہی نہیں۔ جو کھا لیا اور ہضم کر لیا یہ انسان کا مال ہے۔ یہ نہیں کہا جو لے آیا اور جمع کر لیا، نہیں، جو کھایا اور ہضم کر لیا یہ انسان کا مال ہے۔
اگر ہضم نہیں ہوتا تو یہ انسان کا مال نہیں ہے، یہ بیکار کا مال ہے۔ دوسرا فرمایا جو پہن لیا، اب اس بات کو ذرا دھیان سے سننا، جو بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں لیکن مال کو ضائع بھی کرتے ہیں۔ میں جو پہن لیا اور اس کو پوسیدہ کر دیا، پہن لیا اور پوسیدہ کر لیا، اس کا مطلب ہے جو پوسیدہ نہیں کرتا، پرانا نہیں کرتا، اس کپڑے کو ہنڈاتا نہیں ہے، وہ بھی اس کا مال نہیں تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا، بیکار رائے گا گیا۔ پہلا کھا لیا اور ہضم کر لیا، دوسرا پہن لیا اور پوسیدہ کر دیا، تیسرا فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ نہیں ہر 5-10 سال کے بعد مکان بنا لیا، یہ نہیں کہا۔ ہر 5-10 سال کے بعد اسی مکان کو جس میں وہ رہتا ہے اسی کو وہ ختم کرتا ہے، ریز کرتا ہے اور دوبارہ سے تعمیر کرتا ہے، یہ اس کا مال نہیں ہے۔ فرمایا جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا اس کا مال ہے۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہم مکان بناتے ہیں، مکان تعمیر کرتے ہیں، کیا ہم یقیناً یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس گھر میں رہیں گے، یا ہم اگلے 20 سال یا 50 سال اس گھر میں رہ سکتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، معراج پہ مجھے دکھایا گیا کہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کیا کہ غریب سارے داخل ہو گئے، امیروں کو دروازے پہ روک لیا گیا۔ جو پیسے والے تھے ان کو روک لیا گیا اور جن کے پاس نہیں تھے ان کو داخل ہونے دیا گیا۔ آج کیا ہے؟ آج الٹا ہے نا، جو پیسے والا ہے وہ جا رہا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو وہیں پر روک لیا گیا۔ لیکن وہ جنت ہے، وہ رب کا گھر ہے اور مومنوں کا گھر ہے، وہ مومنوں کا گھر ہے، لالچیوں کا گھر نہیں ہے، جو دنیا میں لالچ کرتے رہے، جو دنیا میں مال بناتے رہے، جو دنیا میں مال کماتے رہے اور اسی کو سنبھالتے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان مال کی ہوس میں یہاں تک آگے چلا گیا کہ قبر کی اندھیر کوٹری میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مالداروں کو روک لیا گیا، میں وہ کیوں روکا گیا، ان کو کیوں جانے دیا گیا؟ میں جن کے پاس مال تھا ان کا حساب ہے، یعنی کہ انسان کے بعد جس قدر زیادہ مال ہوگا اس قدر حساب ہوگا۔ اب میرے محترم بھائیوں، میں یہ بات کہتا ہوں، جو غریب ہے نا، جو مسکین ہے نا، جو لاچار اور بے بس ہے نا، وہ خوش نصیب ہے۔ وہ اپنے آپ کو بد نصیب نہ سمجھے کہ ہمارے رب نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں رب کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا غریب جو ہے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، امیروں سے پہلے غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج دنیا میں ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہمارا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا رول ہے۔ فرمایا ان کا حساب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج لوگ
ایک کانٹا چبھنا کیا دھوپ تھوڑی سی برداشت نہیں کر سکتا، گرمی بہت ہے، بات تو کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اب سردی ہے کہ سردی برداشت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جب معاشرے میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی۔ آج ہمارے ہاں نادان لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے ان کی تو ایسی ہے، لیکن موج ہی موج ہے، کوئی موج نہیں ہے، ان کی کوئی موج نہیں ہے، ان کی کوئی موجیں نہیں ہے، کوئی عیش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، معاشر میدان لگا ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر عیش کی زندگی، مردی کی زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں دکھ کم دیکھے ہوں گے، اپنی مرضی کی زندگی زیادہ گزاری ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں عیش کی زندگی گزاری ہوگی، موت کی زندگی گزاری ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کو لایا جائے گا، رب العالمین فرمائیں گے، اپنے فرشتے سے کہیں گے اے میرے فرشتے جا اس کو لے جا۔ کہاں؟ پیسے والا ہے جہاں مرضی جائے، پیسے والا جہاں مرضی جائے، لیکن رب کیا کہے گا اے میرے فرشتے اس کو لے جا۔ کہاں؟ جہنم کا ایک چکر لگوا کے لا، صرف چکر لگوانا ہے، داخل نہیں کرنا۔ جہنم کا صرف ایک چکر لگوانا ہے، چکر کٹوانا ہے، ایک چکر کاٹ گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب اس کو جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا نا، واپس لایا جائے گا نا، رب العالمین سوال کریں گے اے میرے بندے بتا دنیا میں کوئی خوشی دیکھی؟ دنیا میں کوئی خوشی دیکھی؟ جہنم میں داخل نہیں کیا، عذاب نہیں دیا، صرف جھلک دکھائیے عذاب ہے، یہ جہنم ہے، یہ رب کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا میرے بندے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ جہنم کی ایک جھلک دیکھ کے آئے گا، رب العالمین پوچھیں گے اے میرے بندے بتا دنیا میں کوئی خوشی دیکھی ہے؟ وہ بھلا جائے گا، کہے گا اللہ دنیا میں نے کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں، صرف ایک جھلک، جہنم کی ایک جھلک، اور انسان بخلا جائے گا اور کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اسی فرشتے کو حکم دیں گے اور ایک دوسرے بندے کو بلائیں گے جو دنیا میں لاچار تھا، جن کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ آپ ذرا بتائیں نا، آپ جو وقت گزر رہا ہے غریب بندے کی کوئی زندگی ہے؟ وہ جس مرضی دروازے پہ چلا جائے، جہاں مرضی چلا جائے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی منہ نہیں لگاتا، کیا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، یہ کھاتے پیتے کرانے کا نہیں ہے، یہ کنگال بھوکا ننگا کہاں سے آ گیا، منہ نہیں لگاتے۔ یہ رب العالمین اپنے فرشتے کو حکم دے گا اے میرے فرشتے جا اس کو ایک جنت کا چکر کٹوا کے لا، جنت کا ایک چکر لگوا کے لا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جب اس کو جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا نا، واپس لے کر آیا جائے گا، رب العالمین پوچھیں گے بتا میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی غم دیکھا تھا؟ دیکھی تھی؟ کوئی درد دیکھا؟
وہ بندہ کہے گا اللہ جو دنیا میں پل پل لمحہ پہ لمحہ یہی کہتا رہا اللہ تو نے مجھے کس دنیا میں بھیج دیا جہاں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جہاں انسان کو نہیں جانتا، انسان کو پہچانتا نہیں ہے۔ انسان پہچانتا ہے پیسے کو، دولت، عہدے کو، باقی کسی کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ بتا میرے بندے تو نے دنیا میں کوئی غم دیکھا تھا، کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ جنت کا ایک چکر کاٹ کے آئے گا اور آ کے اپنے رب کو بتائے گا اے میرے رب میں دنیا میں کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی پریشانی دیکھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب معاشرے میدان لگا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھیں گے، 5 سوال ہوں گے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہوگا اے میرے بندے بتا، مجھے سمجھا تھا، مجھے بتا جو مال تو گن گن کے رکھتا تھا نا، جمع کر کر کے رکھتا تھا، اللہ نے جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا، جس مال کو تو جمع کرتا تھا، اکٹھا کرتا تھا، گن گن کے رکھتا تھا، اور تو یہ گمان کرتا تھا ایحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ بتا میرے بندے جو مال تیرے پاس تھا بتا کہاں سے لے کے آیا، کہاں سے لایا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے کہاں سے لے کے آیا تھا؟ مال جو اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، کہاں سے لایا تھا؟ بتا، حساب دے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھا جائے گا بتا میرے بندے مال کہاں سے لے کے آیا تھا؟ پھر سوال ہوگا بتا خرچ کہاں پہ کرتا تھا، بتا خرچ کہاں پہ کرتا تھا؟ کیونکہ جو مال، جو دولت، جو پیسہ، جو روپیہ ہم نے دنیا کے لیے خرچ کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا، اور جو اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا اس کا ثواب ہوگا۔ دو ہی باتیں، حساب اور ثواب، حساب اور ثواب۔ جو مال ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ مسجد کو دیں یا کسی لاچار اور بے بس کو دیں یا کسی ضرورت مند کو دیں، ہم نے جس طرح بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا اس کا ثواب ہوگا، حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی راہ سے ہٹ کے ہم نے کہیں اور خرچ کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ بتا میرے بندے خرچ کہاں کیا تھا، بتا کہاں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان دنیا میں مال اور دولت کے لیے جیتا ہے نا، مال اور دولت کے لیے جیتا ہے، مال اور اولاد، فرمایا انسان جب فوت ہوتا ہے اس کے لیے 3 طرح کا صدقہ ہے، 3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو ہدایت دے، جب ہم اپنے فوت شدگان کو دفنا کے آتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں، دعائیں کوئی نہیں کرتا، پیچھے یاد کوئی نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا نہیں دفنا کے جب آتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بریانی کھاتے ہیں، کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بریانی نہ بنے باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ کہاں پہ آئے ہیں؟ فوتگی پہ۔ اتنا یاد رکھتے ہیں ہم فوت ہونے والے کو کہ دفن کرنے کے بعد آگے فوراً بریانی کھاتے ہیں جیسے کہ شادی پہ آئے ہوتے ہیں۔ اتنا غم ہے ہمیں فوت ہونے والے کا، اتنی انسانیت ہے ہمارے اندر، اور ہم وہ انسان ہیں جن کے لیے آج ہم رب کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔
جن کے لیے آج ہم نے رب سے اعراض کیا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو رب کے گھر میں بھی چلا جائے, بیت اللہ میں بھی چلا جائے, تیری دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ تو نے دنیا کے لیے مال کو خرچ کیا ہوگا, اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا, اور تو حرام کما کے حرام کھاتا رہا ہے, اس کو حلال نہیں کرتا. تو دنیا کے لیے تو خرچ کرتا رہا لیکن رب کے لیے خرچ نہیں کرتا. فوت ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, جب انسان فوت ہو جاتا ہے 3 چیزیں صدقہ جاری ہیں جن کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. آج میں کیا کہتا ہوں, ساڑھا تے پتہ نہیں اولاد واسطے کچھ کر دی, ساڑھا تے پتہ نہیں اولاد واسطے کچھ کر دی. اولادیں کون ہیں؟ جو باپ کے جنازے میں کھڑی ہوتی ہیں, ماں کے جنازے میں کھڑی ہوتی ہیں, ایک ماں باپ کو دعا نصیب نہیں ہوتی ہے, اور وہی اولاد ہے جس کے لیے باپ نے ساری زندگی لگائی ہے. وہی ماں ہے جس نے سردی گرمی میں اٹھ کے اپنی اولاد کو روٹیاں پکا کے دی ہیں. ہر طرح کی سہولت میسر کی ہے اپنی اولاد کو, باپ نے بھی اور ماں نے بھی, لیکن بد نصیب ماں باپ یا اولاد کون ہے؟ اولاد کے ماں باپ. ماں باپ کیوں؟ انہوں نے دنیا بنانی تو سکھا دی لیکن آخرت بنانی, دنیا کے لیے خرچ کرنا تو بتا دیا بھئی بیٹا گھر بنانا ہے, گاڑی لینی ہے, یہ ایسے کرنا ہے, یہ ویسے کرنا ہے, رب کے گھر میں خرچ نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں صدقہ جاری ہیں. سب سے پہلے جو صدقہ جاریہ انسان کے لیے رہتا ہے جس کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے, ایک ایسا علم, ایسی تعلیم جس کو انسان پڑھتا رہا. اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے, دین کا علم ہے. دنیا کی ڈگریاں نہیں ہیں, دین کا علم ہے. جس نے کسی کو دین پڑھایا, قرآن یا حدیث پڑھائی, جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے, لوگ عمل کرتے رہیں گے, اس بندے کو اجر ملتا رہے گا جس نے وہ سمجھایا یا بتلایا. ایسا علم یہ ایسی بات جس پہ لوگ عمل کرتے رہے, فرمایا فوت ہونے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا, جب تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے, جب تک عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے. دوسرا فرمایا رفاع عامہ کا کام, مسجد بنا دی, کسی کی ضرورت پوری کر دی, کسی کو گھر بنا دیا ضرورت مند کو, یا راستے میں لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیز میسر کر دی جس سے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے. رفاع عامہ کا کوئی بھی کام, اور ان سب کاموں میں سے عظیم کام اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضروریات پوری کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجدیں, یہ رب کے گھر, یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچے ہیں. اس جگہ کو جنت کی جگہ قرار دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دنیا میں مسجد کی خدمت کرتا ہے, مسجد کو تعمیر کرتا ہے, وہ اپنا گھر جنت میں خود ہی بنا رہا ہے, خود ہی تعمیر کر رہا ہے. لیکن اس کی تو ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. یا کتوں کی لڑائی ہو, مرغوں کی لڑائی ہو, کبوتروں کی اڑان ہو, ہم ہزاروں نہیں لاکھوں خرچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے لیے کتے کی لڑائی ہو رہی ہے, مرغوں کی لڑائی ہو رہی ہے. نوجوان اللہ کے لیے ان کاموں سے باز آ جائے. میری گزارش ہے, اس سے بہتر ہے اپنے والدین کے لیے وہ چیز میسر کرے یا اللہ کے گھر میں خرچ کرے.
لیکن اس کا تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. سمجھائیں. تیسری چیز، تیسرا کام، تیسرا عمل فرمایا نیک اولاد، جس کا انسان کو فوت ہونے کے بعد فائدہ ہوتا ہے. کون ہے؟ نیک اولاد. یہاں بھی ایک بات یاد رکھنا، نیک اولاد تب بنتی ہے جب حلال لگایا جائے. ایک سوال ہے، نیک اولاد بھی تب بنتی ہے جب ان کو حلال روزی کھلائی جائے. اگر حلال روزی نہیں نہ کھلائیں گے پھر پتہ کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے شروع میں حدیث سنی، رب کے گھر میں کھڑا ہے، بیت اللہ میں کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ملبس حرام، تیرا لباس حرام کا بھی، پیسہ صحیح نہیں تھا. مطعم حرام، جو گھر لے کر آتا تھا وہ حرام کا تھا، حلال کا نہیں تھا. ومشرب حرام، جو مشروب، جو پانی، میٹھے پانی پیتا تھا نا، وہ حلال کا پانی نہیں تھا، وہ حرام کا تھا. اگر اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں نا، کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لیے ثواب کا، ثواب دارین کہتے ہیں نا، ثواب کا اور اجر کا باعث بنے، پہلے نمبر پہ تو روزی حلال کمانی ہے، اولاد کو حلال کھلانا ہے. یہ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر، حرام پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور حلال پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، رب نے بڑا دیتا ہے. نہیں پتا کتوں پہ تو کھل کے لے آتے ہیں، کی کچھ کر کے لے آ رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، فرمایا تیسری چیز نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے. کیونکہ انسان جب فوت ہوتا ہے نا، تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. انسان 50 سال جی لے، 60 سال جی لے یا 100 سال جی لے، تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. کنیا چیزیں نہ جاتی ہیں، صرف تین چیزیں جاتی ہیں. ایک مال جاتا ہے، ایک اولاد جاتی ہے، اور تیسرا اعمال جاتے ہیں. تو نال کتنے رہتے ہیں؟ ساتھ کتنے رہتے ہیں؟ ایک ہی ساتھ رہتا ہے. جنہاں واسطے ساری عمر لائی ہوتی ہے نا، اسے ویلے دفن کر کے واپس آئے ہیں. تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں جب انسان فوت ہوتا ہے. ایک مال جاتا ہے، ایک اولاد جاتی ہے. کروڑوں اربوں کی ملکیت کیوں نہ ہو، لیکن ساتھ جاتا کیا ہے؟ ایک چارپائی اور ایک چادر. وہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اکثر تو مساجد کی جلتی ہے. اپنے مال میں سے بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں. اکثروں کو تو اپنے مال سے نہ چارپائی نصیب ہوتی ہے. تو پیچھے کیا رہے گی؟ اولاد. وہ بھی اگر نیک ہوگی تو، اگر جس کو کام نہیں ہوگا. زیادہ تر ہمارے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، دوسری کنٹری میں گئے. انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، مال بھی جاتا ہے، اولاد بھی جاتی ہے اور اعمال بھی جاتے ہیں. جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، مال بھی آ رہا ہے، اولاد بھی آ رہی ہے. کون ہے اولاد؟ لگائی ہے. کون سا مال ہے جس کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے. جو حلال آ رہا ہے، کیا میں نے اس کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اس مال کو بھی میں نے پاک کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے انسان اپنے ہاتھاں خود ہی خرچ کر لے، اپنے ہاتھاں خود ہی اللہ راج دے دے. یہ بات قسمت نہ. اس لیے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کے لیے مال خرچ کرو گے تو اس کا حساب ہوگا، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرو گے اس کا ثواب ہوگا، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا ذہن کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ بہن نے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، پھر خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا ان کو دو چیزوں کا لالچ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو بھی ایک چیز کا لالچ ہے اور دوسری کا ڈر ہے۔ لالچ کس کا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، بعد میں پتہ نہیں کسی نے کرنا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں کسی نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس بات کا ڈر ہے۔ اور لالچ کی چیز کا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں گے تو کل کچھ کو بنا لیں گے، ہمارے لیے ہمارا رب کچھ بنا دے گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تو میرے محترم بھائیوں، رب العالمین ہمیں یہ سمجھاتا ہے، یہ بتلاتا ہے، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، یہ مال ایک ایسی چیز ہے ان ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر سے تو غافل کرتی ہی کرتی ہے اور اولاد کو بھی نافرمان کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ میں رب نے کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اپنی زندگی میں خرچ کرو، دوسروں پہ امید نہ دھرو۔ نہیں پتا کب پتا چلے گا؟ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، مال کی ہوس اتنی بڑھ گئی کہ سمجھ نہیں آئی کہ قبر میں جا کے پتہ نہیں کب لیٹ گئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سمجھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ یہ مال قیامت والے دن ہمارے ذریعہ نجات بنے، نہ کہ وبال جان بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔